السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سارے کے سارے اچھے ہوں گے۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ جو سیریز ہم نے نئی چالو کی ہے، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کے فرسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے پہلے پارے کو لیا تھا۔ پہلے پارے میں کچھ پوائنٹس تھے جو ہمارے سامنے آئے تھے۔ آج یہ اس کا دوسرا ایپیسوڈ ہے، تو دوسرے پارے کا انشاءاللہ ہم دوسرے پارے کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس میں سب سے پہلی جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر خاص جو فرمایا وہ یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر و صلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر یہ انسان کو ہر چیز میں تھامے ہوئے رکھتا ہے۔ کتنی بھی بڑی سے بڑی مشکلات پیش آئیں، کتنی بڑے سے بڑے حالات اپنے خلاف ہو جائیں، اگر صبر کرنے والے آپ ہیں تو پھر آپ کے آگے کتنی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہو، آپ کے سامنے وہ ہے جائے۔ صبر بہت زیادہ ضروری ہے زندگی میں، ہر چیز کے لیے صبر ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ کسی چیز کو پانے کے لیے بھی صبر ہونا چاہیے، یا پھر اگر حالات ہیں تو اس سے نمٹنے کے لیے بھی صبر بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں، جیسا کہ ابھی ہم نے سنا، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوسری جو چیز ہے، دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہمارے رمضان کے تعلق سے ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس آیت کو، جس سے علماء نے اور صاف طور سے واضح ہوتا ہے کہ روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ جو روزے کی فرضیت کی جو آیت ہے وہ دوسرے پارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو۔ تو اس سے روزے کا ایک صاف اور واضح مقصد بھی سمجھ میں آتا ہے کہ روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ انسان رمضان کے علاوہ گناہ کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا، بنداس کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں خاص طور سے روزے کو توڑنے کے لیے انسان ڈرتا ہے کہ یار کہیں میرا روزہ ٹوٹنا ہے۔ اس لیے کتنے لوگ ایک ایک باریک باریک چیز پوچھتے ہیں، یار مفتی صاحب روزے میں مسواک کر سکتے ہیں، روزے میں ناخن کاٹ سکتے ہیں، روزے میں بال کاٹ سکتے ہیں، باریک باریک چیزیں لوگ پوچھتے ہیں کہ کہیں ہمارا روزہ ٹوٹ نہ جائے۔ تو یہ جس طرح ہم روزے کے لیے اتنے ہم سینسیٹیو ہوتے ہیں، ہمارے احساسات ہوتے ہیں، اسی طرح سے زندگی کے ہر پہلو، زندگی کے ہر دن، زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ یار کہیں ہمارا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو روزہ آتا ہے ہمیں متقی بنانے کے لیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ فرمان ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے آگے لگ کر فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تم کو تکلیفات میں، تم کو مشکلات میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے لیے بھی بہت ساری سہولتیں دی ہیں کہ جو حضرت نہیں رکھ سکتے ان کے لیے بھی الگ احکامات ہیں، جو بیچاری عورتیں ایام میں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی الگ احکامات ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یار تم جس بھی حالت میں روزے فرض ہے، نہیں ہے، اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو اس کے لیے بہت سے مسائل ہیں، انشاءاللہ وہ کسی اور ویڈیو میں آپ کے سامنے لائے جائیں گے۔ دوسری چیز ہو گئی۔ تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ حج کے کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمائی ہیں، اور اس کے بعد میں سب سے جو اہم اور امپورٹنٹ جو چیز ہے، ایکچولی دوسرا جو پارا ہے نا، دوسرا پارا پورے احکامات سے بھرا ہوا ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھیں گے کہ شراب کے بارے میں اس میں سوال اٹھایا گیا، شراب جوئے کے بارے میں سوال اٹھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ فرما دیجیے کہ اس میں بڑا گناہ ہے، چھوٹا نفع ہے۔ نفع مختصر، جیسے آج کل ہم دوا وغیرہ کے لیے الکوہل یوز ہوتا ہے تو اس میں ہلکا پھلکا نفع بھی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اثم کبیر، بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ اب کیا دوائی صحت یاب ہونے کے لیے، اپنی ہیلتھ کے لیے ایسی دوائیوں کا استعمال جس میں الکوہل مکس ہوتا ہے کر سکتے ہیں کیا؟ تو اس کے علماء نے اجازت دی ہے مختلف انداز سے، وہ الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ وہ کبھی اور آپ کے سامنے کسی اور ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اسی طرح سے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بات کہی ہے کہ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم. اس آیت کو لے کر نا بہت سارے غیر حضرات سوال اٹھاتے ہیں. جو ہمارے نان مسلم بھائی ہیں وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یار تمہارا قرآن تو عورتوں کو تمہاری کھیتی بتاتا ہے. مطلب عورتوں سے کہتے ہیں کہ یار تمہیں تو تمہارے قرآن نے مردوں کی کھیتی بتایا, لیکن انہیں اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عورتوں کو کھیتی کیوں بیان کیا. ایک تشبیہ ہے, بات سمجھ, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ زید شیر ہے, تو شیر نہیں ہوتا, زید شیر نہیں ہوتا, شیر جیسا ہوتا ہے. تو عورتیں کھیتیاں نہیں ہیں, کھیتیاں جیسی کیوں؟ اس لیے کہ ایک کسان جو ہوتا ہے نا اس کو اپنی کھیتی سے جتنا لگاؤ جتنا پیار ہوتا ہے, اس کی کھیتی میں کوئی اور دوسرا کے اناج بنا وہ اس کو گوارا نہیں ہوتا. اسی طرح سے عورت ذات کے لیے, ایک شوہر کی جو ذات ہوتی ہے نا اس کے لیے, ایک مرد کی جو ذات ہوتی ہے, وہ اتنے احساسات اور اس کے جذبات میں ہوتے ہیں اپنی بیویوں اور عورتوں کو لے کر کہ وہ کسی اور کی اس میں مداخلت گوارا نہیں کرتے. یہ اس انداز سے تشبیہ ہے. باقی عورتوں کو ایسا نچلا گرانا کوئی مقصود نہیں ہے اسلام کا, قرآن کا, اللہ کا, بلکہ اسلام نے, قرآن نے اور اللہ نے جتنی عزت عورت کو دی ہے اتنے کسی اور دھرم, کسی اور مذہب میں نہیں دی گئی. یہ ہم چیلنج کے طور پر کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد میں طلاق کے بھی احکامات ہیں. اچھا, طلاق کو لے کر الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. طلاق کو لے کر بھی سوال اٹھتا ہے کہ یار اسلام نے تو یہ عورتوں پہ بہت ظلم کیا ہے, یہ طلاق وغیرہ لا کر. اسلام نے تو بلکہ احسان کیا ہے, اسلام نے تو بلکہ احسان کیا طلاق کو لا کر. آپ سوچیں, دو حضرات ہیں جو زندگی ساتھ گزار رہے ہیں لیکن ان کی بن نہیں رہی ہے, تو اب وہ کیا کریں گے؟ بن نہیں رہی تو کیا کریں گے؟ مطلب رشتے میں ہوتے ہوئے کسی اور سے سنبندھ بنانا یہ اس سے زیادہ بڑا گناہ, یہ اور اس سے زیادہ غلط ہے. سوسائٹی کے لیے بھی غلط ہے, انسان کی اپنی ذات کے لیے بھی غلط ہے. لہٰذا اسلام نے طریقہ نکالا کہ بابا تم نے نکاح کیا تھا, شادی کی تھی, تمہاری نہیں جم رہی تھی, اب اگر تم علیحدہ ہونا چاہتے ہو تو طلاق کا ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ تم علیحدہ ہو سکتے ہو, پھر تم اپنی زندگی گزارو. یہ ایک سوسائٹی کے لیے مطلب سوسائٹی کی گندگیوں کو پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ طلاق اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے تو طلاق کو پسند کیا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند چیز طلاق ہے. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ جب رشتے جڑتے ہیں نا تو عرش جھوم اٹھتا ہے, لیکن جب رشتہ ٹوٹتا ہے نا تو عرش بھی ہل جاتا ہے. تو لہٰذا طلاق کو لے کر ہم ان چیزوں کے غلط فہمیوں کے شکار نہ ہوں. اور اس کے بعد میں بہت ساری چیزیں ہیں, ہر ایک آیت کو لے کر, دوسرے پارے کی ہر ایک آیت کو لے کر بات کی جا سکتی ہے, لیکن اس میں بہت یہ جو 2-4 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھے گئے. ایک آخری اور لاسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین, جس میں آج ہمارا پورا مسلم معاشرہ اکثریت بلکہ 97% اس میں کمزوری کا شکار ہے. وہ یہ کہ نماز کی پابندی آج ہمیں نا رمضان کے مسلمان بن کے رہ گئے, اور رمضان کے بھی پورے رمضان کے نہیں, صرف شروعات کے دنوں کے مسلمان بن کے رہ گئے. رمضان شروع ہوتا ہے, آپ دیکھو ماشاءاللہ مسجدیں بھر رہی ہیں. فجر میں اتنے تعداد ہوتی ہے ماشاءاللہ جو مغرب میں نہیں ہوتی. تو یہ شروعات میں. اب تھوڑے دن اور گزر جائیں گے نا, ایک 12-15 روزہ آ جائے گا, پھر وہ صفحے کم ہوتی, 12-15 کے 8ویں روزے سے ہی صفحے کم ہونی شروع ہو جاتی ہے, اور پھر وہ 27ویں کو بھرنی شروع ہو جاتی ہے. تو میرے عزیز دوستو, میری پیاری ماؤں بہنوں, اللہ تبارک و تعالی ہم سے مخاطب کر کے فرما رہے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى, کہ نماز کی پابندی کرو. نماز بہت امپورٹنٹ ہے. نماز اللہ سے ہم کو جوڑتی ہے, اللہ سے کنیکشن پیدا کرتی ہے. ہمارے اور اللہ کے بیچ میں ایک نماز ہی ذریعہ ہے جو ہم اللہ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکتے ہیں, اللہ سے ہم اپنے آپ کو جوڑ سکتے ہیں. یہ کچھ باتیں تھی, یہ کچھ پوائنٹس تھے جو دوسرے پارے کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتے ہیں. اللہ بس ہم کو اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے تو سبسکرائب ضرور کیجئے, اور اس طرح کی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو دبا کر ضرور رکھیے. ملتے اگلی ویڈیو میں, تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.